جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبارک پاکستان، مبارک میری قوم۔ ہر شخص کو 24-25 کروڑ والے ملک میں ہر شخص کو مبارک ہو کہ قانون سازی ہو گئی، صدر مملکت نے دستخط کر دیے، چیف جسٹس آف پاکستان کو پتہ ہی نہیں چلا، قانون بن گیا، اور اب نواز شریف صاحب اور جہانگیر ترین صاحب اپنی نااہلی کے خلاف اپیل کر سکیں گے۔ اور جو حالات چل رہے ہیں، جو ترازو کا پلڑا برابر ہو رہا ہے، اور جو لیول پلینگ فیلڈ مل رہی ہے پی ڈی ایم کو اور مسلم لیگ نون کو، یوں سمجھیے کہ یہ نااہلی کے خلاف اپیل نہیں بلکہ یہ اہلی کی یا اہلیت کی اپیل ہوگی، اور بڑی آسانی سے ایسا لگ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب اور جہانگیر ترین صاحب پھر سے اہل ہو جائیں گے۔ ماشاءاللہ، چشم بدور، لٹو پھٹو، پھر لٹو، پھر پھٹو، پھر لٹو، پھر پھٹو۔ ملک تماشا بنا دیا گیا، ملک بنانا ریپبلک بنا دیا گیا۔ افسوسناک اور شرمناک۔ یعنی وہ جہانگیر ترین صاحب جو اپنے ملازمین کے نام پر انسائڈ ٹریڈنگ جیسا فراڈ کر چکی ہوں، جرمانہ دے چکی ہوں اور بڑی مشکل سے سزا سے بچ چکی ہوں، وہ جہانگیر ترین صاحب جن کا شوگر گھٹالوں میں، گھپلوں میں، 2 نمبریوں میں نام آ چکا ہو، وہ جہانگیر ترین صاحب جو اپنی لندن جائیداد چھپاتے ہوئے، ٹرسٹ کے نیچے لندن جائیداد چھپاتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑے جا چکے ہوں، اور وہ جہانگیر ترین صاحب جن کے 90 صفاتی نااہلی فیصلے کے اگر آپ آخری 10 صفحے پڑھ لیں تو کانوں سے دھوئیں نکل جائیں، ان جہانگیر ترین صاحب کو ایک مرتبہ پھر سے اپنی نااہلی ختم کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے۔ چشم بدور، ماشاءاللہ، بنانا ریپبلک، ماشاءاللہ۔ اور وہ نواز شریف صاحب جو جناب اسپیکر یہ ہیں وہ ذرائع قومی اسمبلی میں جھوٹ بول کر، متضاد اور جعلی تقریریں کر کے، جعلی قسم کے بچوں کے انٹرویوز، اور مریم نواز صاحبہ کا وہ تاریخ ساز جملہ کہ میری اندرون ملک کیا بیرون ملک کیا، اندرون ملک بھی کوئی جائیداد نہیں، اور وہ نواز شریف صاحب جو جناب اسپیکر یہ ہیں وہ ذرائع سے لے کر قطری خط تک دنیا جہان کے جھوٹ بول چکے، وہ نواز شریف صاحب جو حدیبیہ جیسے اوپن اینڈ شٹ کیس میں عدالتوں کی مہربانی سے بری ہو چکے، وہ نواز شریف صاحب جو اتنے چہتے ہیں اس عدلیہ کے، ہمارے نظام کے، کہ واحد مجرم ہیں پاکستان کے، جن کو 8 ہفتے کا طبی ریلیف دے کر گھر بھجوایا گیا، اور پھر 50 روپے کے سٹامپ پیپر پر بھائی کی گارنٹی پر ان کو لندن بھجوایا گیا علاج کے لیے، اور کہا گیا کہ ان کو 12 بیماریاں ہیں، وہ 17 دوائیاں کھاتے ہیں، 3 مرتبہ ہارٹ سرجری ان کی ہو چکی ہے، 7 سٹنٹ پڑ چکے ہیں، سڈن ڈیتھ کا خطرہ ہے، عمر رسیدہ ہیں، اور جو بیماریاں ہیں ان کا علاج پاکستان میں نہیں ہے، اور انہوں نے 17 سال سے، خیر سے وہ حکمرانیاں تو پاکستان میں کر رہے تھے لیکن 17 سال سے وہ علاج باہر لندن سے کروا رہے ہیں۔ مطلب 3 دفعہ کا وزیر اعظم، جو وزیر اعلیٰ پنجاب بھی رہا ہو، اور جس کے خاندان کی راجہ رنجیت سنگھ کے بعد پنجاب میں سب سے زیادہ جس کے خاندان نے حکومت کی ہو، وہ شخص کہ ہمارے کسی اسپتال میں نہیں لیٹا، ہمارا کوئی ڈاکٹر اسے پسند نہیں آیا، وہ اپنے نزلے زکاموں کے علاج بھی لندن سے کروا رہے تھے، اور وہ لندن دوبارہ اس عدالت نے بھجوایا، اور وہاں سے لندن سے عمرہ بھی کر چکے ہیں، وہ لندن سے یورپ کی سیریں بھی کر چکے ہیں، وہ لندن میں بیٹھ کر عمران خان کی حکومت بھی گرا چکے ہیں، وہ لندن میں بیٹھ کر ملک بھی چلا رہے ہیں، وہ لندن میں بیٹھ کر ہوا خوریاں بھی کر رہے ہیں، کافیاں بھی پی رہے ہیں، واکیں بھی کر رہے ہیں، ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، مگر واپس نہیں آ رہے۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ الفاظ کہ وہاں بیٹھ کر وہ ہنس رہا ہوگا ہمارے نظام انصاف پر، وہ تضحیق کر کے گیا ہمارے نظام انصاف کی، وہ جھوٹ بول کر گیا۔ تو خیر سے اس نواز شریف صاحب کو بھی جن کا حدیبیہ بند کر دیا گیا، جن کو فلیگ شپ میں چھوڑ دیا گیا، جن کا العزیزیہ کی سزائیں موت کا کوئی پتہ نہیں، جن کے ایون فیلڈ میں ضمانتیں مل چکی ہیں، جن کی جائیدادوں 5 بر اعظموں میں جن کی جائیدادیں نکلیں، جن کو برطانیہ کا اخبار کہے کہ بحری قزاق جائیدادوں والا، یعنی بحری قزاق 23 جائیدادوں والا، اور اس نواز شریف صاحب کو بھی دوبارہ سے ہم دے رہے ہیں ایک موقع کہ وہ آئیں، ایک مرتبہ سے پھر اہل ہوں،
مطلب لٹو پھٹو پھر لٹو پھر پھٹو پھر لٹو پھر پھٹو. یعنی جو نواز شریف صاحب باقی سب چھوڑ دیں, جس ایون فیلڈ میں رہ رہے ہیں اس ایون فیلڈ کی وہ خیر سے منی ٹریل نہیں دے سکے. پیسہ کمایا کہاں سے, پیسہ لندن بھجوایا کیسے, پیسہ کمایا کیسے, پیسہ لندن بھجوایا کیسے, اور یہ ایون فیلڈ خریدے کیسے. ایک ایون فیلڈ کے بارے میں مسلم لیگ کہتی ہے 90s میں خریدا, حسن نواز کہتا ہے میں تو کرایہ دار ہوں, میرا کرایہ بھی کوئی دیتا ہے مجھے کوئی پتہ نہیں. نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ 96-97 میں خریدے. حسین نواز کہتے ہیں جدہ والی وہ جو فیکٹری بیچی تھی اور اس سے کے خریدے. کوئی کہتا ہے ہم نے پیسے یہاں سے بھجوائے, کوئی کہتا ہے میرے دادا نے یعنی نواز شریف صاحب کے والد نے خریدے, کوئی کہتا ہے اس جو دادا نے خریدے تھے اور پھر یعنی حسین نواز کو ٹرانسفر کر دیے تھے. تو جو ایک ایون فیلڈ فلیٹ کے نہیں دے سکے منی ٹریل, ان کو پھر سے موقع دیا جائے گا کہ اہل ہوں اور واپس آئیں. چشم بدور ماشاءاللہ کہا ہے نا کہ یہ ملک تماشا بنا دیا گیا, یہ ملک بنانا ریپبلک بنا دیا گیا. یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے جو مریم نواز صاحب مسلم لیگ نون رو رہے تھے, چیخ رہے تھے, دھاڑے مار مار کے رو رہے. لیول پلینگ فیلڈ برابر کرو اور مطلب ترازو کا پلڑا برابر کرو, مطلب نواز شریف صاحب کو اہل کرو, وہ واپس آئیں, وہ پھر سے سیرے سے جائیں وزارت عظمیٰ کے, اور اگر ہو سکے تو عمران خان کا مکو ٹھپو, اسے اس کی پارٹی ختم کر کے اسے جیل بھجواؤ, اسے نائل کرو. یہ تھا لیول پلینگ فیلڈ. تو خیر سے نواز شریف صاحب کو اور جہانگیر ترین کو پھر سے موقع مل گیا ہے اپنی ایک مرتبہ نااہلی سے بچنے کے لیے. جہانگیر ترین صاحب خیر سے اس وقت پنجاب میں بیٹھے ہیں, اور جس طرح انہوں نے جہاز بھر بھر کے مسلم لیگ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بنائی تھی, اسی طرح خیر سے وہ جہاز بھر بھر کے اب اپنی ایک نئی پارٹی بنانے جا رہے ہیں, اور وہ پریشر گروپ ہوگا. جنوبی پنجاب ان میں چل جا چکا ہے. تحریک انصاف کے بہت سارے سیاستدانوں میں فصلی بٹیروں نے, چوری کھانے والے مجنوؤں نے اور اقتدار پرستوں نے ان سے رابطے کر لیے ہیں, اور خیر سے وہ علیم خان صاحب اور جہانگیر ترین صاحب خیر سے پھر سے ایک دھڑا بنائیں گے, اور وہ دھڑا آگے بڑا کردار ادا کرے گا اگلی حکومت بنانے میں. اس پر تو خیر بعد میں بات کرتے ہیں. اور حالات کیا جا رہے ہیں, میں چونکہ ملک سے باہر ہوں, ابھی بدھ جمعرات تک واپس آؤں گا, تو اس لیے باقی چیزوں پر جو تحریک انصاف اس ہو رہا ہے, جو عمران خان کہہ رہے ہیں, جو عدالت مقدمے چل رہے ہیں, کتنی گرفتاریاں ہیں, کیا ہو رہا ہے, یہ آگے چل کے بات کریں گے ایک اور ویلاگ میں. اور جہانگیر ترین صاحب کیا کر رہے ہیں یہ اور آگے بات کریں گے دوسرے ویلاگ میں. لیکن اس وقت تک آپ سب کو مبارک ہو کہ سسلین مافیا اور گاڈ فادرز جیت رہے ہیں, یہ ملک اور یہ قوم ہار رہی ہے, اور نواز شریف صاحب کی اہلیت کا سفر شروع ہو گیا, جہانگیر ترین صاحب کی اہلیت کا سفر شروع ہو گیا. قوم کو مبارک, ملک کو مبارک, ماشاءاللہ. چشم بدور, پاکستان زندہ باد.